بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. دیکھو بھائی دوستو اور بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو جسم دیا ہے یہ ایک بہت بڑی مشین سے کم نہیں ہے. ایک مشین میں جتنے پرزے ہوتے ہیں اور ایک پرزہ جتنا قیمتی ہوتا ہے اس مشین سے زیادہ قیمتی اور اس مشین کے پرزوں سے زیادہ قیمتی پرزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اس جسم کے اندر رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا یہ جو جسم ہے، اگر ہم غور کریں تو انسان اللہ کی معرفت تک پہنچ سکتا ہے. اسی لیے یہ مقولہ ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو رب کی معرفت تک پہنچنا ہے تو اس کے بہت سارے راستے ہیں. انہیں راستوں میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نفس کی معرفت اور اپنے نفس کی پہچان میں غور کرنا شروع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وفی انفسکم افلا تتفکرون. بھئی تم اپنی ذات میں غور نہیں کرتے؟ تمہاری ذات تمہارے سے اتنی قریب ہے. اس جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہے، اگر اس جسم پر ہی انسان غور کر لے تو بہت جلدی اس کو معرفت حاصل ہو جائے اللہ کی، کہ اللہ نے کیسی عجیب و غریب، اچھا ایک ایسی مشین نہیں، ایسی لاکھوں کروڑوں اور ان گنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان بنائے ہیں. ہر انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہیں. تو یہ چیز دھیان میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہ جو وجود پیدا کیا ہے یہ کوئی بیکار پیدا نہیں کیا. ہم میں سے ہر ایک کا وجود ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے، بہت بڑی اہمیت. کچھ تو بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے ایک پوری انسانیت کو قتل کیا. چھٹے پارے میں ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا وہ سمجھ لے کہ اس نے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں ایک انسان اور ایک انسان کے اندر رکھی ہوئی صلاحیتیں ایک بہت بڑا معنی رکھتی ہیں. کوئی بھی انسان بیکار نہیں ہے. ہر انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں رکھی ہے، ہر انسان میں صلاحیتیں رکھی ہے، اور ہر انسان کا اپنا اپنا ہر انسان کے اندر اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند بنایا ہے. کیا پابند بنایا ہے بھائی؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر انسان کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، ہر انسان کی ذمہ داری. ہم اپنے جسم کے اعضاء سے مادی فائدے تو حاصل کرتے ہیں، اور یہ مادی فائدے حاصل کرنے کے لیے کسی تشکیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. آنکھ ہے وہ برابر دیکھتی ہے،
زبان ہے اپنے وقت پر اپنا کام کرتی ہے، ہاتھ ہے اپنے وقت پر اپنا کام کرتے ہیں، کان ہے وہ اپنے وقت پر اپنا کام کرتے ہیں، جسم کے دوسرے اعضاء ہے وہ اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے جسم کے اندر رکھی ہوئی یہ صلاحیتیں، ان سے روحانی فائدہ، دینی فائدہ، اخروی فائدہ حاصل کرنے میں بہت سارے انسان پیچھے ہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ بھئی یہ بھی کوئی فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے۔ اس لیے ہم اپنے اس جسم کے اعضاء کا استعمال دینی، روحانی اور اخروی کاموں کے لیے بھی کرتے رہیں۔ اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احییتنا واجعلها الوارث منا۔ یہ دعا ہے کہ اللہ ہماری زبان ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہماری دوسری قوتیں ہیں، سننے کی صلاحیت، جب تک ہم دنیا میں باقی رہے ان اعضاء سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور جب ہم مر کر چلے جائے تو پھر یہی اعضاء ہمارے وارث بنے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم مر کر چلے جائے تو پھر ان اعضاء سے ہم نے جو کام کیے ہیں اس کا ثواب ہم کو پہنچتا رہے۔ تو ثواب پہنچے گا کب؟ جب ہم نے ان اعضاء سے دینی کام کیے ہوں گے، دینی بینیفٹ حاصل کیے ہوں گے، اخروی کام کیے ہوں گے، تب تو ان سے ثواب انسان کو پہنچتا رہے گا۔ اور اگر دنیا کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں کو صرف دنیا کے کاموں کے لیے تھکایا، اور اپنی زبان کو جو ہے نا وہ صرف اپنے فائدے کی چیزوں کے لیے استعمال کیا، باقی اس سے کوئی دینی فائدہ حاصل نہیں کیا، باقی اس سے اگر کوئی دینی فائدہ حاصل نہیں کیا تو بھئی یہ سمجھ لو کہ ہم نے ان اعضاء سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں کیا، موت کے بعد اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے صلاحیت دی ہے، اسی میں سے ایک زبان بھی ہے۔ انسان اس زبان کو بہت چرب زبانی کے لیے استعمال کرتا ہے، جھوٹ بھی ہوگا تو اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہزار قسم کی باتیں بنانے کے لیے بھی انسان استعمال کرتا ہے نا، اپنی طرف سے معذرت اور سب کچھ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے تو یہ چرب زبانی اختیار کرتا ہے، لیکن تنہائی میں یہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، چاہے لوگوں کے سامنے بہت ساری معذرتیں کر دے، نہیں ایسا تھا، نہیں ایسا تھا، نہیں ویسا تھا، لیکن جب تنہائی میں انسان اکیلا ہوتا ہے، جب کوئی اور ساتھ میں نہیں ہوتا، تب اس کا دل اسے بتا دیتا ہے کہ ساری باتیں جھوٹ بولی ہے تو نے، تجھے تو پتہ ہے تو نے کیا کیا ہے۔ تو کل قیامت کے میدان میں انسان کا یہی حال ہو جائے گا کہ دنیا میں رہتے ہوئے تو اپنا خوب دفاع کیا، لیکن وہاں تو انسان سچ ہی سامنے لائے گا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ میں نے تنہائی کے اندر کیا کیا ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو صلاحیتیں دی ہے، ان صلاحیتوں کا ہم صحیح استعمال کرنا بھی سیکھیں، ان سے دین کے کام، اخروی کام اور روحانی کام بھی کراتے رہے، تب تو اس جسم کا فائدہ ہوا، ورنہ اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے روحانی، دینی اور اخلاقی کام دیے ہیں، اس میں سے ایک بہت ہی اہم اور بڑا کام، بہت ہی اہم اور بڑا کام جس کی ہمیں اس وقت میں بلکہ سارے مسلمانوں کو ضرورت ہے، وہ ہے عاجزی اور سادگی۔ کیا ہے بھائی؟ عاجزی اور سادگی۔ آپ اگر غور کریں گے تو بہت سارے لوگ ان دو صفات سے خالی ہیں۔ آج مسلمانوں میں فیشن، ٹیپ ٹاپ، دکھاوا، یہ سب چیزیں کچھ بہت زیادہ آ گئی، لوگوں کی نظریں پڑنا شروع ہو گئی۔
اسی طریقے سے بجائے تواضع کے، بجائے عاجزی کے، تکبر، بڑائی، اور ہر چیز کے اندر صرف جس کو ایک اردو زبان کے اندر کہتے ہیں کہ اپنی ٹانگ اوپر رکھنے کے لیے اور اپنی بڑائی ہر چیز کے اندر دکھانے کے لیے، یہ ایک مسلمانوں کا مزاج بن گیا ہے۔ ہر چیز کے اندر بس میری بات اونچی رہے، میں اونچا رہوں، میرا کام اونچا رہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ بھائی دیندار بنو، بزرگ بھی بنو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنے زیادہ دیندار بھی مت بنو کہ تم کو ہر دوسرا انسان بے دین نظر آ جائے۔ ابھی دیندار بنو، دیندار بننا مطلوب ہے، ضروری بھی ہے، لیکن اتنے بڑے دیندار بھی مت بن جاؤ کہ تم کو اپنے علاوہ ہر ایک بے دین ہی نظر آنے لگے۔ یہ ایک مزاج بنتا چلا جا رہا ہے کہ جو انسان ایک دیندار ہوتا ہے اس کو دوسروں کی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کیڑے نظر آتے ہیں۔ ہاں دیکھو بھائی، ہے نا، مطلب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم ان سے اچھے، ہمارے اندر یہ نہیں ہے۔ ارے بھائی کون اچھا کون برا اس کا فیصلہ تو اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اس کا فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ ہم تو سب سے زیادہ اس بات کے پابند ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، دوسروں کو کنٹرول کرنے کا جو مزاج ہے وہ ختم کر دو۔ ایک یہ بھی مزاج بنتا چلا جا رہا ہے نا کہ بھئی دوسروں کو تابع بنانا، دوسروں کو کنٹرول میں کرنا، اور دوسروں کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرنا، اس مزاج کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک قصہ یاد آ گیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا، تو اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ وہ جب چھوٹا تھا تو اس وقت میں جس طرح عام لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، جن لوگوں کو وظیفے، عملیات وغیرہ ان سب چیزوں سے شوق زیادہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں تو ہر ایک کو آئے گی، لیکن ان لوگوں کو یہ چیز زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ بھی ایک شوق ہوتا ہے کہ بھئی کوئی موکل ہمارے تابع بن جائے، کوئی جنات ہمارے تابع بن جائے۔ ہاں بھائی، تو موکل کو اپنے تابع بنانے کا بھی ایک بہت سارے عملیات ہوتے ہیں۔ بھئی موکل ہمارے تابع بن جائے، جنات ہمارے تابع بن جائے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ میں چھوٹا تھا تو اس وقت میں ہمارے استاد تھے مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس ہے۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ حضرت کو ایسا عمل بتا دے جس سے موکل تابع ہو جائے۔ موکل تابع ہونے کا مطلب جنات تابع ہو جائے۔ تو حضرت نے کہا کہ ہاں ایسا عمل ہے، ایسا عمل ہے، اور آسان بھی ہے، اور تم کر بھی سکتے ہو، اور میں بتا بھی سکتا ہوں۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ رات بھر تم کو قبرستان میں رہنا پڑے گا اور پورا چلہ کشی کرنی پڑے گی، بہت آسان ہے، اور تم کر بھی سکتے ہو، اور میں بتا بھی سکتا ہوں۔ لیکن مجھے صرف ایک بات کا جواب دو کہ تم دنیا میں خدا بننے کے لیے پیدا ہوئے ہو یا بندہ بننے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ بس اتنا جواب دے دو۔ بھئی دوسروں کو تابع بنانا یہ تو خدا کا کام ہے، بندے کا کام کیا ہے؟ بندہ دوسروں کو تابع بنانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ بھائی کب تک لوگوں کو اپنے تابع بنانے کی کوشش کرتے رہو گے؟ تو بھئی خدا بننا چاہتے ہو یا بندہ بننا چاہتے ہو؟ حضرت کہتے ہیں کہ اس وقت میں میری عمر چھوٹی تھی، لیکن میرے استاد نے اس انداز سے بات کہی کہ اس وقت سے میرے دل سے یہ بات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، پھر کبھی ان باتوں کا خیال نہیں آیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لوگ آتے تھے تو میں ان کو تعویذ بنا کے دے دیتا تھا، لیکن مجھے مناسبت تعویذات بھی سے بھی نہیں تھی۔ بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے،
یہ دوسروں کو مسخر کرنا، دوسروں کو تابع بنا، آج کل ہوتا ہے نا، ارے کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ فلاں انسان تابع ہو جائے، بھئی مجھے جانا ہے فلاں حاکم کے پاس، کوئی ایسا بتاؤ کہ میں پڑھ کر دم کروں اور وہ میری بات مان لے۔ تو بھئی دوسروں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی خواہش، تمنا، چاہتیں، یہ سب چیزیں ختم کر دو۔ چاہت اگر پیدا کرو تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی چاہت پیدا کر لو۔ آج اگر جتنا مجمع کم سے کم یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جتنا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کم سے کم تنہائی میں بیٹھ کر اگر ہم میں سے ہر ایک غور کرے گا تو شاید ہمارا نفس بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اور ہم دوسروں کو کنٹرول کرنے کی فکر کر رہے بھی۔ ہماری حکومت ہمارے اپنے اوپر نہیں ہے تو دوسروں کے اوپر کہاں سے ہوگی؟ ہماری حکومت ہمارے اپنے اوپر نہیں ہے۔ جب انگریز کی حکومت تھی تو اس وقت کا ایک بہت بڑا انگریز حاکم جب اپنے ملک واپس گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی ہندوستان میں کون سی عجیب چیز دیکھی تم نے، بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان کے اندر ایک اتنی عجیب چیز دیکھی جو آج تک کہیں نہیں دیکھی۔ بولا کیا چیز ہے؟ بولا وہاں پر ایک مردہ ہے جو قبر کے اندر سویا ہوا پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہا ہے۔ وہاں پہ ایک انسان ہے جو قبر میں سویا ہوا ہے اور پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہا ہے۔ اس کا اشارہ تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ بے ایک انسان ہے قبر میں سویا ہوا ہے لیکن سارے ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پر وہ حکومت کر رہا ہے۔ تو بھائی وہ حضرات وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع بنایا، اپنے آپ کو کنٹرول کیا، لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی، لوگ خود بخود ان کے کنٹرول میں چلے گئے۔ بھائی آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک بہت بڑا فیشن ہے، ارے بھائی ٹویٹر پر ہمارے اتنے سارے فالوورز ہیں، یوٹیوب کے اوپر ہمارے اتنے سارے سبسکرائبرز ہیں، ہاں بھائی، اور فیس بک کے اوپر ہمارے اتنے سارے سبسکرائبرز ہیں۔ یعنی ایک فیشن بنتی چلی جا رہی ہے، ارے بھائی اتنے ہزار ہے، اب اتنے ملین بن گئے، اب اتنے ہزار بن گئے، اب اتنے بن گئے، اب اتنے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے کے اندر یہ سب چیزیں نہیں تھی، اس کے باوجود ان لوگوں کے فالوورز کتنے سارے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب چیزیں تھی بھائی؟ ایک بھی سبسکرائبز نہیں تھا، ایک بھی، لیکن اس کے باوجود 14 صدیاں گزر چکی ہے، پوری دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے جتنی کثیر تعداد میں، صرف آج نہیں، آج سے پہلے بھی جتنے رہے ہیں اتنے کسی کے نہیں رہے۔ تو بھئی یہ سارے سبسکرائبر کہاں سے بن گئے بھائی؟ تو بھئی یہ سب فیشن چھوڑو، اصل جو دین ہے، اصل جو سوچ ہے اور اصل جو نہج ہے اس کے اوپر ہم اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کریں۔ ہر نئی چیز ایک انسان کو بدعت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور جب بدعت آتی ہے اس کے مقابلے کی سنت ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ تو تواضع کے عاجزی کے اوپر ایک قصہ بتایا میں نے، ایک مہاجن کا قصہ بھی لکھا ہے حضرت نے، کہ ایک مہاجن تھا تو اس کی لڑکی کے اوپر ایک جنات عاشق ہو گیا۔ اب علاج کراتے کراتے تھک گئے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اس کو پیسہ دیا، اس کو پیسہ دیا، اس کو پیسہ دیا، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک مرتبہ اس مہاجن کو کسی نے کہا کہ ارے بھئی یہ مسجد ہے نا، اس مسجد کے مؤذن صاحب ہے، وہ بھی بہت اچھے عامل ہے، اس کو بھی دکھا دے۔ اب جو لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں وہ تو جس کا بھی سنتے ہیں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ارے بھئی انسان پریشان ہوتا ہے تو انسان کو یہی چیز ہوتی ہے۔ تو وہ آ گیا مسجد کے مؤذن صاحب کے پاس۔ مسجد کے مؤذن صاحب نے کہا کہ بھئی مجھے معاف کر دے، میں یہ سب چیزیں نہیں جانتا ہوں، لیکن وہ پیچھے پڑ گیا۔ ارے بھئی میں نہیں جانتا ہوں، وہ پیچھے پڑ گیا۔ اب کیا کرے بھئی، یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تو وہ مؤذن صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، میں کرتا ہوں علاج، لیکن کسی کو بتانا نہیں۔ بھیا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اب وہ آئے مؤذن صاحب آئے، مؤذن صاحب نے کہا کہ بھئی تم سب تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ چلے جاؤ، میں اس کا علاج کر رہا ہوں۔ اب وہ لڑکی کے اوپر جنات حاوی ہے۔ جب یہ مؤذن صاحب وہاں پہ پہنچے تو
تو مؤذن صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ دیکھو بھائی، میں تو آپ کی رعیت کا جلہا ہوں. بالکل تواضع عاجزی کے ساتھ میں اس جنات کو کہہ رہے ہیں. اور دیکھو میں تو بیچارہ بہت غریب ہوں، میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ میری صرف اتنی مدد کرو کہ آپ کم سے کم 10 منٹ کے لیے چلے جاؤ اور 10 منٹ کے بعد پھر سے آ جانا، تو کم سے کم مجھے 500 روپیہ تو مل جائے گا. آپ 10 منٹ کے لیے چلے جاؤ اور 10 منٹ کے بعد واپس آ جانا، تو آپ چلے جاؤ گے تو کم سے کم مجھے 500 روپیہ تو مل جائے گا، میرے کم سے کم 1 مہینے کا راشن پانی کا انتظام ہو جائے گا. تو وہ بات اس نے اتنی عاجزی کے ساتھ میں اور ایسے انداز سے کہی کہ وہ جنات بھی ہنسنے لگا. تو اس نے کہا کہ چلو مؤذن صاحب 10 منٹ کے لیے کیا جاوے، جب جاوے تو ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں، جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کوئی جنات تابع وابع کرنے کا گر نہیں سکھا تھا، ان کے پاس گر تھا تواضع اور عاجزی اور بات ماننے کا. آج ہمارا مزاج اپنی باتیں منوانے کا ہے، سمجھو اس بات کو. آج ہمارا مزاج اپنی باتیں منوانے کا ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ ایک مرتبہ شاہ فیصل کے وہاں پر گئے. جب شاہ فیصل کا جو ملاقات کا کمرہ تھا وہاں پر پہنچے تو دیکھنے لگے. تو شاہ فیصل نے کہا کہ حضرت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں جو ہے نا جس ملک سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پر بادشاہوں کا دور نہیں ہے، اس لیے کسی بادشاہ کے دربار میں آنے کا یہ میرا پہلا موقع ہے. اس لیے دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہوں کے محل کیسے ہوتے ہیں، اور میں جس سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں یعنی ہندوستان، وہاں ایک زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، بادشاہوں کا دور تھا یہاں پہ. تو اس زمانے میں ہمارے یہاں ایک بادشاہ گزرا ہے جو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا تھا اور امت کے لیے گڑ گڑاتا تھا، اور دن میں ٹوپیاں سیتا تھا اور قرآن کریم کی کتابت کرتا تھا، اور اس سے جو پیسہ آتا تھا اس سے وہ اپنا خرچہ چلاتا تھا. 52 سال اس نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے، اور اس وقت کا ہندوستان آج کے ہندوستان سے 3 گنا سے بھی زیادہ تھا. رات میں اس کی یہ کیفیت ہوتی تھی اور دن میں اس کی یہ کیفیت ہوتی تھی. اس زمانے کے بادشاہ غریب ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے کی جو رعیت تھی وہ بہت خوشحال اور مالدار ہوا کرتی تھی. ظاہر سی بات ہے ٹوپیاں بنا کے قرآن کریم کی کتابت کر کے جو اپنا گزران چلاتا ہو تو اس کے پاس اتنا عالیشان محل تو نہیں ہوگا. 52 سال اس نے حکومت کی، رات بھر اللہ کے سامنے روتا تھا، اور دن میں یہ بہت ہی معمولی اس طریقے سے زندگی گزار کر اپنا پیٹ پالتا تھا، اپنے خرچے پورے کرتا تھا. اس وقت کے بادشاہ بہت سیدھے سادھے، بہت ہی اچھے نارمل گھروں کے اندر رہتے تھے، اور رعایا بہت خوشحال تھی. میں آج آپ کے محل میں پہنچا ہوں تو ایک تقابل میں کھو گیا ہوں. تقابل مطلب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سب کچھ کتنا بدل گیا. آج بادشاہ اتنے امیر ہو چکے ہیں کہ دیکھو ان کی ہر چیز کے اندر دیکھو، ان کے قالین دیکھو اور ان کی فرنیچر دیکھو اور ان کی ہر چیز دیکھو. اور دوسری طرف مسلمان عوام کا کیا حال ہے کہ مسلمان کس طریقے سے پستے چلے جا رہے ہیں، کس طریقے سے پستے چلے جا رہے ہیں. حالات پہ حالات ہے، پریشانیوں پہ پریشانیاں ہیں. تو میں اس تقابل کے اندر کھو گیا ہوں کہ اس زمانے کے بادشاہ سادے تھے تو رعایا خوشحال تھی، اور اس زمانے کے بادشاہ عیش عشرت اور سادگی کو چھوڑ کر اس آرام پسند والی زندگی کے اندر مشغول ہو گئے تو عوام کا کیا حال ہو گیا ہے، اسلامی ملکوں کا کیا حال ہو گیا. ہر جگہ پہ مسلمان ہیں، ان لوگوں کے کیا حالات چل رہے ہیں. میں اس تقابل کے اندر کھو گیا ہوں. جب مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ظاہر سی بات ہے جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی. از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلتی ہے دل پہ لگتی. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی شاہ فیصل جیسا بادشاہ تھا، شاہ فیصل جیسا بادشاہ تھا. وہ رونے لگا،
اور روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی. اس کی جو ہچکی بندھی تو اس کے سیکورٹی وغیرہ ان لوگوں کو یہ لگا کہ کہیں کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا. تو بھاگے بھاگے آئے تو شاہ فیصل نے کہا کہ جاؤ ہمیں بات کرنے دو. کافی دیر تک شاہ فیصل روتے رہے اور پھر اخیر میں کہا کہ مولانا وہ بادشاہ اس لیے ایسے تھے کہ ان کو تم جیسے نصیحت کرنے والے میسر تھے. وہ بادشاہ اس لیے ایسے تھے کہ ان کو تم جیسے مخلص اور خیرخواہ لوگ میسر تھے. تم ہمارے یہاں پہ آتے رہو اور ہم کو یہ نصیحتیں کرتے رہو تاکہ ہمیں فائدہ پہنچے. آج ہم مسلمانوں میں اچھی باتیں سننے کا مزاج بھی تو نہیں ہے. انسان فوراً اس کو اپنی تنقید سمجھ لیتا ہے. یا تو حسد سمجھ لے گا یا تو تنقید سمجھ لے گا. بھئی یہ ہم پر تنقید کر رہے ہیں, ان کو ہم سے حسد ہے. ہاں بھئی یہ بھی تو نہیں رہا. تو واقعی ہر چیز بدل چکی ہے. ہم سارا بلیم کرتے ہیں دوسروں کے اوپر, وہ ایسا یہ ایسی وہ ایسی, لیکن ہم خود اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے بدل گئے. ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے تھی, اس عاجزی کی جگہ پہ کیا آ گیا. ہمارے اندر سادگی ہونی چاہیے تھی, اس سادگی کی جگہ پہ کیا آ گیا. ہمارے اندر نصیحت کی باتیں قبول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے تھی, اس کی جگہ پہ کیا آ گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.